میں نے تیاری کی ہے 2021 کمپٹیشن مسٹر ڈی خان کی. میں الحمدللہ مسٹر ڈی خان بنا ہوں 2021 کا. اس کے لیے ہمیں ڈائٹ کرنی پڑتی ہے. فاسٹ فوڈ سے بچنا پڑتا ہے. بوتلیں وغیرہ ہم نہیں پیتے, میٹھا بالکل بند ہوتا ہے ہمارا. ہم ڈائٹ پہ ہوتے ہیں, یعنی ساری بوائل چیزیں ہی ہم یوز کرتے ہیں. آئل بھی چھوڑ دیتے ہیں بالکل, اور ہمیں روٹی بھی چھوڑنی پڑتی ہے جب ہم لین مسئلہ. ہم انڈے کھاتے ہیں, دن کے 30 سے 50 انڈے کھا لیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ابو المعظم ترابی, پروگرام سنگھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے. ڈیرہ اسماعیل خان کی مٹی انتہائی زرخیز اور مردم خیز ہے. یہاں پیدا ہونے والا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنی صلاحیتوں کا اس طرح اظہار کرتا ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اٹھتا ہے, پشاور تک پہنچتا ہے, اور پشاور سے اسلام آباد تک, اور بعض اوقات وہ انٹرنیشنل لیول تک بھی پہنچ جاتا ہے. آج ایسے ہی ایک نوجوان کو ہم نے دعوت دی ہے, ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فرحان خان. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ باڈی بلڈنگ سے منسلک ہیں, پڑھتے بھی ہیں, ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی پوزیشن بنائی ہے اور ایوارڈ لیا ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ وہ کس طرح کر لیتے ہیں, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی بلڈنگ کے لیے کیسے وقت نکال لیتے ہیں. بہت شکریہ فرحان, آپ تشریف لائے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہو گیا کہ مجھے باڈی بلڈنگ بھی کرنی ہے؟ جب میں 2019 میں کمپٹیشن میں نے جب شرکت کی تھی, 2019 کا مسٹر ڈیرہ کا کمپٹیشن ہونے جا رہا تھا, تو میں نے جب وہاں دیکھا تو مجھے شوق لگ گیا کہ میں باڈی بلڈنگ کر لوں. اور پھر اس کے بعد میں نے جم جوائن کر لی. جب میں نے جم جوائن کیا تو میرا تھوڑا شوق ایسے بڑھتا گیا. مجھے راؤ مجیب ٹیچر ملے ہیں جو کہ میرے کوچ بھی ہیں, اور انہوں نے مجھے اچھی تیاری کروائی ہے. جو کہ 2020 کا کمپٹیشن تھا, اس میں کرونا آ گیا, تو کرونا کی وجہ سے ہم کمپٹیشن نہیں کر پائے. تو پھر میں نے اپنا حوصلہ بڑھایا اور برقرار رکھا, کہ جس کی وجہ سے مجھے محنت میں لگاتار ہی محنت کرتا رہا, اور مجھے سر نے بھی میرے ساتھ کافی محنت کروائی ہے. تو میں نے تیاری کی ہے 2021 کمپٹیشن مسٹر ڈی خان کی. اچھا. اور میں الحمدللہ مسٹر ڈی خان بنا ہوں 2021 کا. اور KPK میں نے شرکت کی ہے, مقابلہ میں نے وہاں بھی کھیلا ہے. تو وہاں پہ جونیئر KPK میں میری 2nd پوزیشن آئی ہے. اچھا. اور میں نے آل پاکستان پاک چیمپئن, ادھر میں نے ٹاپ 10 میں پوزیشن حاصل کی ہے. اور بس اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے کامیابیاں دی ہیں, اور پھر اس کے بعد مجھے ماڈلنگ کی آفر آتی رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں, آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جب مقابلہ جیتا ہے تو یہ آپ کا پہلا مقابلہ تھا؟ جی, میرا پہلا مقابلہ. اچھا, مطلب 2019 میں آپ نے سٹارٹ لیا ہے. جی. اور 2020 میں کورونا کی وجہ سے مقابلے نہیں ہو سکے. جی بالکل. آپ نے محنت جاری رکھی اور 2021 میں مقابلہ ہوا تو آپ نے پہلے ہی مقابلے میں آپ مسٹر ڈیرہ اسماعیل خان مسٹر ڈی خان کا ٹائٹل حاصل کیا. جی. اچھا صحیح. تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے محنت کی اور اس کا آپ کو ریوارڈ ملا؟ بس بہت خوشی ہوتی ہے جب بندہ ریوارڈ حاصل کرتا ہے. تو محنت ہوتی ہے, بندے کی ضائع نہیں جاتی. کمپٹیشن میں الحمدللہ بہت اچھی تیاری کی ہے میں نے, بہت محنت دل لگا کے محنت کی ہے, اور اللہ پاک نے مجھے صلت دی ہے محنت. اور آگے انشاءاللہ میں مزید بھی تیاری کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک, صحیح. اچھا, آپ نے اس فیلڈ میں تو اپنا ایک نام بنا لیا ہے اور آگے بھی آپ نے جانا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو کوئی اور کامیابی بھی ملی ہیں؟ اور مجھے ماڈلنگ میں اسلام آباد میں مجھے آفر آئی تھی ایک, میں وہاں گیا, وہاں پہ میری برانڈ شوٹ ہوئی. اچھا. وہاں پہ مجھے سلیکٹ کیا گیا. ٹھیک. اور میں الحمدللہ ماڈلنگ کے لیے سلیکٹ ہو گیا. اچھا. اور مجھے کراچی سے بھی آفر آئی تھی, وہاں پہ اب شوٹ ہوتی, لیکن کرونا کی وجہ سے وہ اسٹے کر لیا ان لوگوں نے. اچھا. تو اس کی وجہ سے میں کراچی نہ جا سکا. تو ایک اسلام آباد میں اور ایجنسی ہے, وہیں پہ بھی مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے. اچھا. اور اس لاہور میں مجھے ٹی وی سیریل ڈرامہ کے لیے بھی سلیکٹ کیا گیا. اچھا. صحیح. لیکن وہیں پہ شوٹ کرونا کی وجہ سے نہ ہو سکی. صحیح. اور مجھے انڈونیشیا سے بھی آفر آئی انٹرنیشنل لیول کی. اچھا. صحیح. تو وہاں کا بھی میں نے مطلب سلیکشن میری ہوئی ہے, وہاں بھی میں نے مطلب تھوڑا ٹائم لیا ان سے کہ میں بتاؤں گا آپ کو. اچھا. صحیح. تو ابھی آپ کا یہ سب کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ جی, تو ماڈلنگ بھی اور اداکاری بھی. جی بالکل.
اچھا سب سے پہلے میرا شوق ہے میں کمپٹیشن باڈی بلڈنگ کا پاکستان لیول کا ون کر لوں یہ نیشنل. اچھا خان سے. اچھا اچھا صحیح. پہلے میرا سب سے زیادہ یہی شوق ہے. اچھا ٹارگیٹ ہی ہے. جی بالکل صحیح ٹارگیٹ. صحیح صحیح. اور میں ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں. صحیح. اور پھر اس کے بعد ماڈلنگ بھی ساتھ ساتھ اسٹارٹ کر لی ہے. صحیح. لیکن کمپٹیشن پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. صحیح صحیح. تو یہ بتائیے کہ باڈی بلڈنگ آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروریات ہوتی ہیں کہ میں نے صحت مند بھی رہنا ہے, میں نے فٹ بھی رہنا ہے اور پھر آگے بھی بڑھنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ڈائٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا. جو کہ فاسٹ فوڈ سے بچنا پڑتا ہے. بوتلیں وغیرہ ہم نہیں پیتے, میٹھا بالکل بند ہوتا ہے ہمارا. صحیح. اور ہم ڈائٹ پہ ہوتے ہیں, یعنی ساری بوائل چیزیں ہی ہم یوز کرتے ہیں. اچھا. اور ہم آئل بھی چھوڑ دیتے ہیں بالکل. اچھا. بس اس میں ہمیں نیچرلی فوڈ مطلب ایک تو ہم کہتے ہیں کہ گھی چھوڑ دیں. جی مطلب کوکنگ آئل بھی چھوڑ دیتے ہیں. جی وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. اور ہمیں روٹی بھی چھوڑنی پڑتی ہے جب ہم لین مسل میں آتے ہیں. اچھا اچھا صحیح صحیح. تو پھر کیا کھاتے ہیں؟ ہم انڈے کھاتے ہیں, دن کے 30 سے 50 انڈے کھا لیتے ہیں. اچھا صحیح. جی 2 کلو چکن ہوتی ہے. اچھا. 1 کلو مچھلی کھاتے ہیں. چکن روسٹ کر کے کھاتے ہیں یا نہیں بوائل ہوتی ہے؟ اچھا بوائل کر کے کھاتے ہیں. بوائل کر کے کھاتے ہیں. صحیح صحیح. اور دلیا ہوتا ہے. اچھا. دلیا کا تقریباً 1 باؤل بس کھا لیتے ہیں. اچھا صحیح. جی بوائل چاول ہوتے ہیں. دلیا بھی پھیکا ہوتا ہوگا, مطلب جی اس میں بالکل میٹھا تو نہیں ہوتا ہوگا, وہ یا ہم پانی میں نمک؟ بناتے ہیں. جی اچھا پانی میں بناتے ہیں. اچھا اچھا. جی اور ہم آلو بھی بوائل کر کے کھاتے ہیں. اچھا صحیح. بوائل رائس بھی کھاتے ہیں, چاول. مطلب ہر چیز بوائل ابلی ہوئی کھاتے ہیں. ٹھیک. اور اخروٹ, بادام, کاجو, یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. جی بالکل. اور آلیو آئل بھی ہم استعمال کرتے ہیں, وہ کیونکہ گڈ فیٹ ہوتا ہے, ہمیں وہ فائدہ دیتا ہے. اچھا اچھا صحیح. اور جوسز وغیرہ؟ جوسز ملک شیک ہوتے ہیں, یعنی آف سیزن جب ہمارا چلتا ہے تو اس میں ہم ملک شیک زیادہ یوز کرتے ہیں. اور میٹھا پھر بھی ہم نہیں ڈالتے فروٹس کا, کیونکہ خود ہی میٹھا زیادہ نیچرلی میٹھا ہوتا ہے. اور جب ہم لین مسل میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم دودھ بھی نہیں پیتے. اچھا صحیح صحیح صحیح. تو اچھا یہ بتائیے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو انسان کی بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے, پھر ٹارگیٹ بھی سامنے ہوتا ہے, اور یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ شاید میں پہنچ پاؤں, یہ ٹارگیٹ حاصل کر پاؤں کہ نہیں. تو آپ کے ساتھ کیا گزرتی ہے؟ مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ کیا, بس میں سمجھتا ہوں کہ میدان میرا ہے. جب میں تیاری کرتا ہوں, ایک اچھی تیاری کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں یہ میدان میرا ہے. جی جی اسٹیج پہ مطلب ہار جیت کا کوئی ضرور نہیں ہے کہ میں اگر ہار گیا یا جیت لیکن گیا, اپنی پرفارمنس میں اچھی دکھانا چاہتا ہوں, اور میں نے دکھائی ہے الحمدللہ. اسٹیج پہ میں جاتا ہوں, میں سمجھ لیتا ہوں میرا اپنا گھر ہے. ٹھیک ٹھیک. اسٹیج کو میں اپنا ہی سمجھ لیتا ہوں. یہ ہمارے ٹیچروں کا کہنا ہے کہ جب آپ اسٹیج پہ جاؤ تو بندوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اکیلا ٹھہرا ہوں. ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح. مطلب ٹینشن نہیں لینی چاہیے, دباؤ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. ٹھیک ہے. ہار جیت نصیب میں ہوتی ہے, بس بندہ اپنی پرفارمنس اچھی دکھائے. صحیح ٹھیک. تو جب آپ نے پہلی مرتبہ آپ حصہ لے رہے تھے تو کیا محسوس کیا تھا کہ میں واقعی میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں جیت جاؤں گا؟ پہلے تو جب میں حصہ لے رہا تھا تو مجھے یہ ٹینشن تھی کہ میں کیسے ٹھہروں گا یا کیا ہوگا, پروسیس کا مجھے نہیں پتہ تھا. صحیح. تو ہمارا ایسے ہوتا ہے کمپٹیشن سے پہلے ہم پانی چھوڑ دیتے ہیں بالکل 2 سے 3 دن. اچھا. ہم پانی استعمال, لیکوڈ چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے. اچھا. ہماری ہوتی ہے کارب لوڈنگ. ہم کارب لوڈنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی پمپنگ میں رہتی ہے. ٹھیک. جی تو پھر ہم جب اسٹیج پہ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی انرجی ڈرنک پہ لائے جاتے ہیں. مطلب اب 2-3 دن پیاسے ہوتے ہیں. جی نہ صرف پانی بلکہ کوئی بھی لیکوڈ چیز آپ نے نہیں پی ہوتی. جی صحیح. تو مقابلہ پھر کیسے کر لیتے؟ اس مقابلہ ہو جاتا ہے, ایک بندے کو ایک جذبہ ہوتا ہے. صحیح. بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ کمپٹیشن ایک محنت کر رہا ہوں, بس میں نے کرنا ہے. صحیح. صحیح ہے. اچھا ابھی آپ جو ٹارگیٹ رکھے ہوئے ہیں مسٹر پاکستان بننے کے لیے, اس کے لیے آپ ضرور محنت کوشش تو کر رہے ہوں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ پہنچ جائیں گے اس منزل تک؟ انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا, لیکن اگر مجھے ڈی خان والے تھوڑے سپورٹ کریں, صحیح, جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. کیسی سپورٹ چاہیے؟ ہمیں سپورٹ چاہیے, میں اسٹوڈنٹ بندہ ہوں, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کس طرح ہوتے ہیں. اخراجات کا جی یعنی مجھے تھوڑا فائنانس کی طرف سے سپورٹ کیا جائے, صرف تھوڑا سا ہی, اگر مجھے 30% بھی کریں کافی ہے میرے لیے. صحیح.
ٹھیک. تو کبھی آپ نے کوشش کی ہے، وفاقی وزیر علی امین ہیں، صوبائی وزیر فیصل امین ہیں، دیگر ایم پی ایز ہیں، کمشنر ہے، ڈی سی ہے، تو ان سے کبھی ملنے کی کوشش کی ہے کہ ملاقات کر کے کوئی سپورٹ حاصل کرنے کی، کوئی اپلیکیشن، درخواست؟ علی امین کے پاس میں کئی بار جا چکا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ گھر پر نہیں ہوتے. اچھا اچھا. ان کے بھائیوں کا بھی پتہ کرتا رہتا ہوں. جب بھی گیا ہوں تو ان کے باہر گیٹ والے چوکیدار کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں، وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا چلے گئے ہیں. جی صحیح. مطلب میں جب بھی جاتا ہوں مجھے اس طرح کہا جاتا ہے. اچھا اچھا. تو مجھے اب یعنی ایک امید سے، میں اچھی امید سے جاتا ہوں، صحیح. لیکن پھر جب کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو پاتی. جی ملاقات نہیں ہو پاتی. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے نئی نسل کو، نوجوانوں کو، کہ کوئی بھی کسی بھی میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے کس طرح کا بیہیویئر، کس طرح کا رویہ، کس طرح کا طرز عمل، کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بس جسے آگے مطلب بڑھنا ہے وہ ایک شوق اپنا پیدا کرے، اچھا شوق پیدا کرے، اور اس میں یعنی جو جس کا گول ہے وہ اس پہ ہی قابو ہو جائے، اور اسے اینڈ تک لے جائے، جتنے تک وہ ختم نہ ہو، اینڈ نہ ہو اس کا. تو محنت کرنی چاہیے. ہمارے ٹرائی کریں بالکل. اور میری سپورٹ کسی کو چاہیے میں ضرور کروں گا. باڈی بلڈنگ کے لحاظ سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو میں سپورٹ کروں گا. اور مجھے خوشی ہوگی کہ ڈی خان کے لڑکے آگے جائیں. اور میں ساتھ دوں گا جو بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہے. مطلب سیکھنا چاہے، ٹریننگ لینا چاہے تو آپ اس کو گائیڈ کریں گے. تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے ایک اور سوال کر لیتے ہیں کہ یہ تو یوں سمجھے نا فنون لطیفہ ہے. فنون لطیفہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ فائنانشلی راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اگر آپ کو مل رہا ہوتا ہے. بہت کم ملتا ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے. اور ممکن ہے آپ کو ماڈلنگ اور اداکاری میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں بہت زیادہ آپ کے لیے راستے کھلے ہیں کمانے کے. لیکن اگر اس سے ہٹ کے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا ذہن میں پلان ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ تعلیم حاصل کر کے میرا تو شوق تھا کہ میں پولیس آفیسر بنوں. اچھا. یا آرمی آفیسر بنوں. اچھا. میری یہ خواہش تھی. لیکن جب باڈی بلڈنگ میں آیا ہوں تو ان میں مجھے اگر اسپانسر مل جائے وابڈا کی طرف سے، ریلوے کی طرف سے، یا پھر آرمی کی طرف سے، اگر ان کی طرف سے مجھے اسپانسر مل جائے تو پھر تعلیم بھی جاری رہے گی اور باڈی بلڈنگ کی کمپٹیشن بھی میں کھیلتا رہوں گا اسپانسرشپ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. ناظرین، آپ نے فرحان خان کی گفتگو سنی. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کا اور خاص طور پہ پورے پاکستان کا ایک پرابلم یہ ضرور ہے کہ بہت سارے جو نوجوان ہیں ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کو اجاگر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تگ و دو بھی کر رہے ہوتے ہیں، جد و جہد بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے جو مالی وسائل ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے. انہیں جو آگے لے جانے کے لیے ذرائع وسائل چاہیے ہوتے ہیں وہ انہیں میسر نہیں ہوتے. حکومت کی طرف سے بھی اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بھی اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اسے آگے لے جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ فرحان جیسے جتنے بھی نوجوان ہیں اگر وہ فنون لطیفہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ فنون لطیفہ میں بھی اپنی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو جو آفرز ہوئی ہیں وہاں بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا جو ایک بہت بڑا ایک پلان ہے اور بہت اچھا پلان ہے کہ یہ سیکورٹی فورسز جوائن کرنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ ہمارے پاک افواج کے اور ہمارے جو پولیس کے حکام ہیں وہ اس طرف توجہ دیں گے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور چاہیں گے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں اتنا اچھا نوجوان ہو جو اتنی صلاحیتیں رکھتا ہو اور ایسا شوق رکھتا ہو. تو امید ہے کہ فرحان کی جو ہے مدد و معاونت کی جائے گی اور اسے آگے بڑھنے میں مدد دی جائے گی. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.